السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش باش رکھیں۔ ویلکم ٹو ماریہ فیملی ولاگ۔ سب سے پہلے آپ نے کر لینا میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر۔ صبح سحری میں نے اکیلی نے کی تھی، تو اس وقت میں نے کوئی شوٹ ہی نہیں کیا کیونکہ میں اکیلی تھی، تو میں نے ضروری نہیں سمجھا، اور پھر اپنا نماز قرآن کرنے کے بعد میں سو گئی تھی۔ تو اب اٹھنے کے بعد میں نے سب سے پہلے گھر کو نیٹ کلین کیا، اور اب آج میں نے بنانی ہے بھنڈی، تو میں اس وقت فارغ ہی تھی، ابھی ظہر میں ٹائم ہے، تو میں نے کہا کہ چلو میں بھنڈی میں نے اس کو صبح ہی دھو کے رکھ دیا تھا، اب تک خشک ہو گئی ہے۔ تو بھنڈی کاٹ کے تو میں ساتھ ہی سالن چڑھا دیتی ہوں، تو میرا سالن پہلے ہی پک جائے گا، پھر شام کو پھر روزے کی تیاری کر لوں گی۔ حالانکہ روزہ میرا اکیلی کا ہوتا ہے گھر میں، اور جو افطاری کرنی ہے وہ پورے ٹبر نے کرنی ہے، تو وہ بھی میرا ایک ڈبل کام ہو جاتا ہے۔ اور گھر میں جن لوگوں کا روزہ نہیں ہوتا ان کو بھی کھانا پینا، ناشتہ، اور بچوں کا بھی روزہ نہیں ہے ان کو بھی ناشتے، اور سارا دن میرا مصروفیت میں گزر جاتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے بھنڈی کاٹنی شروع کر دی ہے، انشاءاللہ میں ساتھ ہی اس کو چڑھا دوں گی، ساتھ جو باقی میرے کام رہ گئے ہیں وہ بھی کر لیتی ہوں۔ تو آج ساری رات میں سوئی نہیں، میرے سامنے ریلز آتی رہی ہیں جو جنگ لگی ہے امریکہ نے جو حملہ کیا ایران کے اوپر، تو میں ساری رات ریلز دیکھتی رہی ہوں، اور دیکھتی رہی ہوں کیا ہو رہا ہے، کہاں پہ کس نے کیسے کیا کر رہا ہے، کیا نقصان ہو رہا ہے، یہ چیزیں میں یقین کریں سحری تک پھر میں سوئی ہی نہیں ہے، میں ریلز آنے لگی میرے سامنے اور میں دیکھنے لگی، اور دل بہت دکھی بھی ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ مسلمان اب جیسے دیکھیں ایران نے جوابی حملے کیے ہیں، تو جوابی حملے اس نے کیے تو امریکہ کے اڈوں پہ ہیں، لیکن وہ سارے اڈے مسلمان ملکوں میں ہیں، تو اس کا مطلب ہے مسلمان پہ اٹیک کر رہا ہے، اور ہمارے پاکستان کی بھی جنگ ہو رہی ہے، اور جنگ ہو رہی ہے افغانستان کے ساتھ، وہ بھی مسلمان، ہم بھی مسلمان۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ کون سا وقت ہمارا چل رہا ہے کہ مسلمان ہی مسلمان سے لڑ رہا ہے، تو جنہوں نے جنگ شروع کیا وہ تو خود بخود خوش ہوں گے کہ مسلمان ہی مسلمان پر اٹیک کر رہے ہیں، مسائل یہ حملے اور مسئلہ ادھر کو چلا گیا۔ یہ جتنا بھی علاقہ ہے جس میں ایران بھی شامل ہے، اور پھر پاکستان بھی ہے، افغانستان بھی ہے، یہ سارا ایریا جو ہے، یا جس میں یہ عرب ممالک بھی سارے آتے ہیں، تو یہ ہے مشرق وسطیٰ کا علاقہ۔ میں نے کیونکہ اسلامیت میں ماسٹر کیا تھا، تو ہمارا ایک سبجیکٹ ہوتا تھا اس وقت بھی کہ عالم اسلام کے وسائل اور مسائل، تو تب میں نے ان خطوں کے بارے میں اور مسلمان ممالک کے بارے میں یہ چیزیں پڑھی تھیں، اور تب جب میں پڑھ رہی تھی تو تب امریکہ نے سعودیہ میں اپنے اڈے قائم کیے تھے، ان ملکوں کی اپنی تو کوئی فوج نہیں ہے، تو آپ دیکھیں کہ اتنے امیر ملک ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی فوج نہیں بنائی، انہوں نے اپنی آرمی نہیں بنائی، تو اب یہ دوسرے ملکوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ لیکن اب ایران کے پاس تو اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا، اس نے تو یہ بیان دیا کہ اگر ہم مریں گے تو پھر اچھا خاصا تم لوگوں کو بھی نقصان دے کر ہی مریں گے۔ تو آج خبریں چل رہی تھیں کہ جو خامنئی صاحب ہیں ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے، اگر پتہ نہیں ابھی تک کنفرم نہیں ہے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اس لیے ابھی اس پر بات نہیں کرتے، کیونکہ کچھ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ہو گئی ہے اور کچھ ذرائع کہہ رہے ہیں نہیں ہو رہی۔ لیکن آپ یہ سوچیں کہ جنگ میں کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ امریکہ نے ایران پہ حملہ جب کیا ایک پرائمری اسکول پہ جو کہ بچیوں کا تھا، آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو جنگ میں بھی اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے کہ عورتوں اور بچوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے، تو اس میں 80 کے قریب جو بچیاں ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور باقی زخمی بھی بہت زیادہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ سوچیں کہ اٹیک میں کتنا زیادہ نقصان ہوا ہوگا، جہاں پہ بھی اٹیک ہوا ہے، یا ایران نے جوابی کارروائی میں جو اٹیک کیا ہے، یہ اتنا نقصان ہوتا ہے کہ جنگیں بند ہونے کے بعد بھی بہت عرصے تک یہ نقصان پورا نہیں ہوتا۔ تو یہ جنگیں ہمیں کتنا نقصان دیتی ہیں، اور یہ جنگیں کہاں جا کے رکیں گی؟ اب یہ بھی خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ شاید تیسری جنگ عظیم نہ شروع ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں سے اتنے ملک انوالو ہو گئے ہیں کہ یہ تیسری جنگ عظیم بھی اس طرف بھی جا سکتی ہے۔ یہ جو جنگ ہو رہی ہے یہ جنگ صرف چند ملکوں کے درمیان میں اب نہیں رہی، یہ ایک ایسا تنازع کا حصہ بنتا جا رہا ہے جس نے پوری دنیا کے امن اور سلامتی کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ آگے کیا ہوگا کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ یہ کدھر جائے گا۔
ہم جب جنگ کی بات کرتے ہیں نا تو ہمیں صرف فوجی کارروائیوں کے نا اعداد و شمار یاد نہیں رہتے، ہمیں انسانوں کی زندگی بھی یاد رکھنی چاہیے۔ ایرانی ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کے مطابق حملوں میں سینکڑوں افراد نا ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں، جن میں خواتین، بچے اور عام لوگ بھی شامل ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ مجھے وہ ایک اسکول کی جو میں نے خبر پڑھی کہ اسی میں ہی 80 بچیاں کی تو ڈیتھ ہو گئی، اور جو زخمی تھی وہ تو بہت زیادہ تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نہ تو کوئی فوج تھی اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ہتھیار تھا، وہ اپنے گھروں میں تھے اور اپنے بچوں کے ساتھ تھے جن پر یہ نا حملہ کیا گیا۔ اچھا، ادھر یہ سامنے میرے بچوں نے اپنا ٹینٹ ہاؤس بنایا ہوا ہے اور اندر لائٹ بھی چلائی ہوئی ہے، تو یہ بچے کھیل رہے ہیں۔ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم بھی اس طرح کے کھیل کھیلتے تھے۔ تو آپ سوچیں کہ جس طرح یہ بچے کھیل رہے ہیں، یا ہم گھروں میں موجود ہیں، یا ہم امن اور سلامتی کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے کہ جنگ شروع ہو جائے یا ہمارے پہ اٹیک ہو جائے، تو کیا اس طرح کی کوئی خوشی قائم رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی۔ یہ جو ایران میں ہو رہا ہے، یا یہ جو جنگیں سٹارٹ ہوئی ہیں نا، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا درد ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ مسلمان اکثریتی علاقے ہیں نا، جتنے علاقے ہیں سب مسلمانوں کے ہیں۔ تو ان علاقوں میں ہمارے بہن بھائی مذہبی، ثقافتی اور تاریخی طور پر بھی ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جب یہاں جنگ ہوتی ہے نا تو بے گناہ مسلمانوں کی زندگیاں چلی جاتی ہیں، خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، معصوم بچے یتیم ہو جاتے ہیں، گھر بار تباہ ہو جاتے ہیں، اور پھر جنگ ختم ہونے کے بعد بھی تباہ شدہ شہر اور زخمی جسم اور ٹوٹے ہوئے دل رہ جاتے ہیں۔ ان چیزوں کا نا کوئی ازالہ نہیں ہوتا۔ یہ سب مسلمان کمیونٹی کے لیے بہت بڑا دکھ ہے۔ اور کیا ہم جو مسلمان ہیں ہم امن چاہتے ہیں؟ اگر ہم امن چاہتے ہوتے نا تو ہم نا آپس میں اتحاد قائم کر لیتے، مل کر لڑتے، سب اکٹھے ہو جاتے، تو کسی کی جرت نہ ہوتی کہ وہ کسی بھی مسلمان ملک کی طرف نا اپنی آنکھ بھی اٹھا کر دیکھتا۔ ہمارے اسلام میں نا امن، بھائی چارہ، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور احترام کا کہا گیا ہے کہ آپ ہمیں یہی تعلیم دی گئی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، احترام کریں۔ قرآن میں نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر دشمن تمہارے ساتھ امن کی طرف راغب ہو تو تم بھی اس کی طرف مڑ جاؤ۔ تو یہ جنگ صرف طاقت نہیں، یہ ظلم، خون ریزی اور نفرت کی علامت ہوتی ہے، اور ہم سب کا دل چاہتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے اور امن قائم ہو جائے۔ پہلے انڈیا نے بھی ہمارے پہ اٹیک کیا تھا، تو تب بھی آپ سوچیں کہ ہم کتنے بے سکون ہو گئے تھے کہ فٹافٹ نا یہ جنگ ختم ہو جانی چاہیے۔ اقوام متحدہ مختلف ملکوں اور اقوام نے بھی کہا ہے کہ جنگ کو روکا جائے، وہ کہتے ہی ہیں اور کرتے کچھ نہیں، اور مذاکرات کے ذریعے حل نکالا جائے۔ چین جیسے ملک میں بھی جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ مزید کشیدگی خطے میں تباہی بڑھا سکتی ہے۔ اب امریکہ نے ایران کو یہ دھمکی دی ہے کہ اگر منڈے تک یعنی کہ پیر کے دن تک اس نے یہ حملے اور یہ چیزیں ختم نہ کیں تو ہم پھر اس پر ایٹمی حملہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ اگر اس طرح کا کوئی حملہ ہوتا ہے کسی مسلمان ممالک پہ یا ہمارے خطے کے آس پاس یا ہمارے ہمسایہ ملک پر، تو اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ جنگ کا انجام جو ہوتا ہے نا یہ صرف تباہی ہوتا ہے۔ تو ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ اس جنگ میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے دلوں میں امن کو جگہ دیں، ہم اپنے اسلاف کی تعلیمات کو یاد رکھیں، ہم خوف، نفرت اور غلط فہمیوں سے دور رہیں، ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام مظلوموں کو سکون عطا فرمائے۔ ہم اپنے گھر، اپنے خاندان اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی امن اور محبت کا پیغام پھیلا سکتے ہیں۔ جب ایک انسان امن کو ترجیح دیتا ہے نا تو پھر دنیا میں ایک روشن چراغ جل ہی جاتا ہے۔ تو دعائیں ہیں امن کے لیے، دعائیں ہوں انصاف کے لیے، اور دعائیں ہوں تمام مسلمان اور انسانوں کے لیے محفوظ مستقبل کے لیے۔ آج کل کیونکہ رمضان چل رہا ہے تو دعائیں ہماری تو ہیں ہی، لیکن اسی رمضان میں یہ مسائل شروع ہو گئے ہیں تو ہمیں اپنے دعاؤں کا نا سارے مسلمانوں کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ جن آپ دیکھیں کہ جن ملکوں میں اس وقت جنگ ہو رہی ہے وہ کس قدر مصیبت میں ہیں وہ مسلمان۔ تو اللہ پاک ہمارے جتنے مسلمان بہن بھائی ہیں ان سب پر اپنی خاص رحمت کرے اور اپنا خاص کرم کرے،
اور نا سب کو امن کرنا چاہیے اور جنگ کو روک دینا چاہیے، جنگ سے باز رہنا چاہیے، کیونکہ اس کا نتیجہ کبھی بھی اچھا نہیں نکلتا۔ ہم اپنے رب سے بس دعا ہی مانگ سکتے ہیں کہ وہ ہمیں خطے میں امن و سلامتی لائے اور بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ واپس لے آئے، سب کے دلوں میں محبت اور رواداری ڈالے، نرمی ڈالے۔ جو اتنے ظالم لوگ بن جاتے ہیں نا، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نرمی ڈالے کہ یہ جنگ نہ تو اچھی چیز ہے اور نہ ہی اس کا کوئی نتیجہ اچھا نکلتا ہے۔ یہ ٹاپک تو بہت زیادہ لمبا ہے، اس پہ بہت زیادہ بات ہو سکتی ہے، لیکن افطاری میری تیار ہو گئی ہے اور میں نے آپ لوگوں سے یہی کہنا ہے کہ آپ نے کر لینا ہے میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر، اور اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیا کریں کہ نا آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے۔